حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ 40ویں ہجری کا جب رمضان اپنے اختتام کو جا رہا تھا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے، پوچھو جو پوچھنا ہے، کیونکہ عنقریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے، کاش آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اس سے ہم یہ سوال پوچھتے، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے۔ جب 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا تو امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک تام سے زیادہ تام ہو؟ یہ تین تین تام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پہ سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک تام بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام تین تین تام کھاؤں؟ ان میں سے 2 تام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم نے یہ چاہا کہ میں دودھ کو امام علی علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف یہ دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پہ رکھا، ابادوش پہ لی اور ان نالین کو اپنی قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں اتنے پرندے موجود تھے، وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا اب رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فائل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج یہ آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اب جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس معلوم نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، سب نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دے کے شہد کا شربت لے کے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے تو جو چاہنے والے امام علی علیہ السلام کے لیے شہد کا شربت لے کے آئے تھے، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، کیونکہ اس کے چہرے پہ ڈر بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی مت کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت فرماتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے تو آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی بھی سرخ ہو چکی تھی اور اس زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا،
عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگیں۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو روح ہو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلائیں کہ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا بھی دودھ پلائیں۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19واں رمضان کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا، اب میرے ہجرے میں کوئی نہیں آئے کہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، جاؤ میری چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند زاروں کے تار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب دیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا۔ میرا جنازہ اٹھنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کرے۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اٹھنی رکے وہاں مجھے مدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے اور جو حسین کہے تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچیوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، تمہارے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیویوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول اور نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کیں اور گھر میں ماتم کی صدا بلند ہو گئی، اور یوں حسین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد اور آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اٹھنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اٹھنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اٹھنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اور 21ویں رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔